السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق ترتیب سے چل رہے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے انتہائی تفصیل سے الحمدللہ چڑیا گھر اور اس میں موجود جانوروں کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کا سبق ہمارا بھی انہی تدریبات سے متعلق ہے اور اس سبق کا نمبر جو ہے الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق ہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم پچھلے سبق کی تدریبات کو دہراتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے التدریب الاول کی طرف، تو یہ دیکھیں التدریبات، تدریبات کا مطلب ہوتا ہے مشقیں۔ التدریب الاول سب سے پہلی مشق، سب سے پہلی مشق۔ تو یہاں اسد، اسد بمانا شیر، نمر، نمر مانا چیتا، اور اس کے بعد ہے فیل، فیل، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ قردن، قردن بندر۔ دوبارہ پھر دیکھیں، اسدن شیر، نمر چیتا، فیل ہاتھی، قردن بندر۔ غزال، غزال، غزال کا مطلب ہوتا ہے ہرن۔ زرافہ، زرافہ، زرافہ کا مطلب زرافہ۔ جمل، جمل اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ حصان، حصان کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ اور اس کے بعد آگے حمار، حمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ عصفور چڑیا کو کہتے ہیں۔ ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں۔ نعامہ، نعامہ، نعامہ کہتے ہیں شتر مرغ کو۔ طاووس مور کو کہا جاتا ہے۔ خرتیت، خرتیت گنڈے کو کہتے ہیں۔ دیکن مرغ کو کہتے ہیں۔ قفص، قفص پنجرے کو کہتے ہیں۔ غزال، غزال کا معنی ہرن۔ زرافہ، زرافہ کو کہا جاتا ہے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ حصان گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ عصفور چڑیا کو کہتے ہیں۔ ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں۔ نعامہ، نعامہ شتر مرغ کو۔ طاووس مور کو کہتے ہیں۔ خرتیت، خرتیت گینڈے کو کہتے ہیں۔ دیکن مرغ کو کہا جاتا ہے۔ قفص، قفص پنجرے کو کہتے ہیں، پنجرے کو قفص کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حارس، حارس، حارس کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار۔ دبن ریچھ، دبن ریچھ۔ ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ ثعلب، ثعلب لومڑی کو کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں حارس چوکیدار، دبن ریچھ، ذئب بھیڑیا، ثعلب، ثعلب مانا لومڑی۔ شبل شیر کا بچہ۔ ذیل، ذیل کا مطلب ہوتا ہے دامن یا دم۔ تمساح، تمساح مگرمچھ۔ غراب، غراب کا مطلب ہے کوا۔ پھر دیکھیں شبل، شبل اس کا مطلب ہے شیر کا بچہ۔ ذیل دم کو کہتے ہیں۔ تمساح مگرمچھ کو کہا جاتا ہے۔ غراب کوے کو کہتے ہیں۔ غراب کوے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بقرۃ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ ریشن جو ریش کہتے ہیں اصل میں پروں کو، جو مرغ کے پچھلے پر ہوتے ہیں ان کو ریشن۔ طیور یہ سارے کے سارے الفاظ
پیچھے تقریباً جو ہے وہ تصاویر کے ساتھ انہوں نے پچھلے سبق میں ذکر کیے ہیں. اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں پڑھا تو کوشش کریں کہ اس سبق کو پہلے پڑھیں, پھر انشاءاللہ تعالی یہ تدریبات بہت آسان ہو جائیں گی. طیور, طیور کہتے ہیں پرندوں کو. ظل, سایہ کو کہا جاتا ہے. بقرۃ, گائے. ریش, پر. طیور, پرندہ یا پرندے. ظل, سایہ. حیوانات, حیوانات, جانور. فأر, فأر, فأر کا مطلب ہے چوہا. کلب, کتے کو کہتے ہیں. قط, بلی کو کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں حیوانات, جانور. فأر, چوہا. کلب, کتا. قط, بلی کو کہا جاتا ہے. قط, بلی کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آگے التدریب الثانی. التدریب الثانی, التدریب الثانی. التدریب الثانی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی خانے کے اندر 3 تصاویر کو ذکر کر رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نمر ان کا لفظ اس کے ساتھ لگتا ہے, اس کے ساتھ لگتا ہے, اس کے ساتھ لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو پچھلا سبق ہے اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ تصاویر کا اندازہ ہو سکے. اور اسی طرح حصان, یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑا ہے, اور یہ گدھا ہے, اور یہ کتا ہے. تو ان میں سے حصان کس کے ساتھ لگے گا, تو اس کو آپ نے ذرا واضح کرنا ہے. اس کے بعد یہ پھر 3 لفظ ہیں. یہ اونٹ ہے, اور یہ گینڈا ہے, اور یہ لومڑی ہے. اور تو جمل ان میں سے کس کو کہا جائے گا. اس طرح یہ چڑیا ہے, یہ مگرمچھ ہے, یہ چوہا ہے. تو تمساح کس کے ساتھ لگے گا, تو ہم نے تمساح اس میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہے. اس کے بعد التدریب الثالث ہے, اور التدریب الثالث میں حیوانات. حیوانات, حیوانات کا مطلب ہوتا ہے حیوانات. غزال, غزال کا مطلب ہوتا ہے ہرن. نعامہ, شتر مرغ, یہ پہلے بھی ذکر کیا, التدریب الاول میں بھی ذکر کیا, اور ابھی التدریب الثالث میں بھی پھر انہی الفاظ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے. تو بار بار ایک لفظ سننے اور بولنے سے ہمارے زبان پر وہ چڑھ جاتا ہے. نعامہ, نعامہ, شتر مرغ کو کہتے ہیں حیوانات. حیوانات, حیوانات جانوروں کو کہا جاتا ہے. جمل, اونٹ کو کہتے ہیں. عصفور, عصفور, چڑیا. ثعلب, ثعلب لومڑی کو کہا جاتا ہے. قفص, پنجرے کو. حارس, چوکیدار کو. عصفور, چڑیا کو. اور اس کے بعد طیور, طیور پرندوں کو کہتے ہیں. پھر طیور, پھر خرتیت, گینڈا. ریش, پر. نعامہ, شتر مرغ. طاووس, مور کو کہتے ہیں. شبل, شبل, شبل کہتے ہیں, شبل کہتے ہیں شیر کے بچے کو. طاووس, مور کو. فأر, چوہے کو. قرد, بندر کو. اور ثعبان, ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو. دیکن, مرغ کو. ورسن, داڑ کو. ثعبان پھر وہی اژدہا. اور قطن, اب آپ کوشش کریں, قطن کا مطلب بلی. اور اس کے بعد آگے ذئبن, ذئبن بھیڑیا. دبن, ریچھ. ذیلن, ذیل کا مطلب ہوتا ہے دم. اور ضبا, یہ ضبیٌ سے ہے, ہرن کو کہا جاتا ہے. اور ذئبن بھیڑیے کو کہتے ہیں. ذئبن بھیڑیے کو کہتے ہیں. آگے تدریب الرابع ہے. یہاں سے آگے جو ہے وہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جملے وہ انشاءاللہ تعالی ذکر کرتے ہیں. تو کوشش کر کے ہمیں ان الفاظ کو, یہ جو آگے جملے آ رہے ہیں, ان کو پڑھنے سے پہلے
پچھلے الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آگے والے جملے بولنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بولنے سے سننے سے انسان جو ہے وہ کسی زبان کو سیکھتا ہے. جب آپ کی زبان پر ایک لفظ بار بار آتا ہے تو انسان وہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ پٹھانوں کا بچہ جو ہے وہ پشتو سیکھتا ہے, اردو سپیکنگ والوں کا بچہ جو ہے وہ اردو سیکھتا ہے, ہندی والوں کا ہندی سیکھتا ہے. جو بھی زبان ماں باپ کی ہوتی ہے, جب وہ بچہ اسے سن رہا ہوتا ہے, بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ, بار بار دہرائے جا رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ, تو اس کی اندر ایک اعتماد اور وہ ان کو سنتے ہوئے اس کے لیے وہ الفاظ اجنبی نہیں رہتے. تو اگر ہم بڑے اور سمجھدار ہو کر بھی پھر بھی اگر اس کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت نفع ہوگا. تو کوشش کریں ان کو اچھے طریقے سے کر لیں. پھر یہ والے عبارات جیسے الاسد فی القفص کہ شیر جو ہے وہ پنجرے میں ہے, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.